بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، صورتحال کا خلاصہ اگر ایک سطر میں بیان کریں تو وہ یوں ہے کہ طاقت کے 3 مراکز، یا اس طرح کہہ لیں کہ طاقت کے تینوں مراکز میں گھبراہٹ اور پریشانی کے ڈیرے ہیں۔ ایک حکومتی وزیر کا بیان آیا ہے کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، یا اپوزیشن بھی تصادم نہ کرے، اور جماعت اسلامی کا امیر سراج الحق کا بیان ہے کہ ملک ایک گمبھیر بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شاید ان کی بات درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو صیغہ حال کا استعمال کیا ہے، مستقبل کا، وہ صحیح استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ گمبھیر بحران پاکستان کو گھیر چکا ہے اور پاکستان اس بحران میں داخل ہو چکا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ زیادہ گمبھیر ہو جائے گا اگر صورتحال کی اصلاح کے لیے کوئی ڈائلاگ کا رستہ اختیار نہ کیا گیا۔ جس طرح کہ حکومتی وزیر نے کہا کہ تصادم نہیں چاہتے، لیکن اگر ڈائلاگ کا رستہ نہ نکلا تو تصادم ہوگا، اس لیے کہ عوام کا پارا اس جگہ پر پہنچ گیا ہے جس کے بعد صورتحال تصادم کی طرف جانی لازمی ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے عوام کے گردن پر پاؤں رکھ دیا ہے، تو ایسے عالم میں جس کی گردن پر پاؤں رکھا گیا ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مزاحمت کرتا ہے، اور وہ مزاحمت کی شکل جو مستقبل میں سامنے آنے والی ہے، اس کے بطن سے انارکی بھی جنم لے سکتی ہے، اور خدا نخواستہ خانہ جنگی کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بحران آپ کے سامنے ہے کہ اس کی بنیادی اور سب سے بڑی جو وجہ ہے اور جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ معاشی ہے۔ تازہ ترین خبریں جو ہیں وہ حکومت کی ناکامی کا بھی اعتراف کر رہی ہیں اور صورتحال کی سنگینی کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ رواں ٹیکس سال میں جو گوشوارے جمع ہوئے ہیں 43% ان میں کمی آئی ہے پچھلے سال کی نسبت۔ اس کا ایک مطلب تو آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ لوگ حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے، حکومت کی پالیسیوں کو مسترد کر رہے ہیں اور اسے ٹیکس دینا نہیں چاہتے۔ لیکن ایک تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس اب ٹیکس جمع کرانے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا۔ گوشواروں میں 43% کی کمی، آپ اس کو حال مارک کہہ سکتے ہیں، سنگ میل کہہ سکتے ہیں بربادی کا۔ یہ اس سے پہلے کبھی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ میں اس موقع پر وہ عمران خان کا اپنا بیان یاد دلانا نہیں چاہتا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اوپر چور بیٹھا ہو تو نیچے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ عوام کو ٹیکس کے قابل ہی نہیں چھوڑنے کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ یہ قوم سہولتیں مانگتی ہے اور ٹیکس تو دیتی نہیں۔ یہ ایک طرز کا تیر ہے جو انہوں نے عوام پر چلایا بظاہر، لیکن دراصل اپنی ناکامی اور اپنی حکومت کے کرپٹ ہونے کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ خود انہی کے الفاظ ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سال جولائی سے اکتوبر تک کی 6 ماہ میں جو بجٹ خسارہ ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں، یعنی ترقیاتی فنڈ تو عملاً عمران خان نے ختم کر دیے ہیں، ترقیات پر تو خرچ ہو ہی نہیں رہا، اس کے باوجود یہ جو بجٹ خسارہ ہے وہ 17% بڑھ گیا ہے۔ اس کی مالیت بنتی ہے 126 ارب روپے، یعنی 126 ارب روپے کا گیپ پیدا ہو گیا ہے مالیاتی خسارے میں، اور یہ اس کے باوجود ہوا ہے کہ ترقیاتی رقم انہوں نے ختم کر دی ہے، ترقیاتی منصوبے انہوں نے بالکل اس پر کٹ لگا دیا ہے، اور اس کے باوجود یعنی بجٹ خسارہ جو کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اتنی سنگین صورتحال کے ساتھ حکومت کی جو رنگ رلیاں ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ مثلاً آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں جو لگژری گاڑیاں تھیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی جاتی تھی غیر ملکی مہمانوں کے لیے۔ کیبنٹ کا کوئی وزیر وہ لگژری گاڑی استعمال نہیں کر سکتا تھا، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو عمران خان نے خاص طور پر یہ قانون نرم کیا تاکہ یہ وزیر لگژری گاڑی استعمال کر سکیں، اور اب ماشاءاللہ یہ وزیر اس بھوکی قوم کو، جس کے لیے اب 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، وہ گوشت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ سبزی اور دال خریدنے کے قابل نہیں رہی، تو اس قوم کے جو وزیر ہیں اب لگژری گاڑیوں پر سفر کر سکتے ہیں، اور بعض وزیر ایسے ہیں جن کے پاس 6 گاڑیاں ہیں ان کی ڈسپوزل پر۔ تو اندازہ کریں یہ ہے اس حکومت کا حال جو یہ نعرہ لگا کر آئی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہم کم کریں گے، وہاں اس کو یونیورسٹی بنائیں گے۔ یونیورسٹی تو انہوں نے کیا بنانا تھا، انہوں نے اسے لکھنوی دربار کا درجہ دے دیا۔ یہ معاشی بحران کی ایک جھلک ہے، اس لیے کہ بہت کچھ آپ بھی جانتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے، ٹی وی میں آتا ہے، اور کئی چیزیں میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں بتائی بھی ہیں۔ لیکن معاشی بحران کے ساتھ ساتھ امن عامہ کی جو صورتحال ہے وہ اتنی تشویشناک ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں کئی گنا کا اضافہ ہو گیا۔ یعنی ماضی میں اگر 72 سالوں میں ہم دیکھیں تو اضافہ اگر ہوا ہے تو یہ رپورٹیں آتی تھی کہ 10% اضافہ ہو گیا، 5% اضافہ ہو گیا، 12% اضافہ ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے یا ڈسکریڈٹ دینا چاہیے۔ اور یہ اسٹریٹ کرائم تو عمومی جرائم ہوتے ہیں، ڈکیتی، چوری، راہزنی، چینہ جھپٹی، نوسر بازی، لیکن سنگین جرائم میں بھی 300% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مثلاً ڈکیتی، مرڈر اور ریپ
اور بچوں کا اغوا اور ان کا مرڈر، بچوں کے قتل کی وارداتیں ہیں، اگر آپ اخبارات دیکھیں، ٹی وی دیکھیں تو آپ کو ہر روز ملیں گی، اور ایک سے ایک دردناک اور تکلیف دہ واقعہ۔ بچہ کوئی بھی قتل ہو تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ہر روز درندگی کی داستانیں جو ہے پہلے سے زیادہ بے خوفی کے ساتھ رقم کی جا رہی ہے۔ یہ عوامی امن کی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ہی خارجہ سطح پر ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے بھارتی آرمی چیف کو دورے کی دعوت دی ہے۔ صرف سعودی عرب نے نہیں، امارات نے بھی دی ہے۔ تو 12 تاریخ کو بھارت کا آرمی چیف امارات کے دورے پر جائے گا، اور اس سے اگلے روز سعودی عرب کے دورے پر جائے گا۔ تو یہ بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب یہ بہت معنی خیز ہے، اس لیے کہ چند سال پہلے تک یہ صورتحال تھی کہ سعودی عرب نے جو اسلامی فوج بنائی تھی اس کے لیے سربراہ کی اسے ضرورت پڑی، تو اس نے پاکستان کی طرف دیکھا، پاکستان سے رجوع کیا، جس کے بعد یہ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف وہاں بلائے گئے اور ان کو وہ منصب دیا گیا۔ لیکن وہی سعودی عرب اب پاکستان کی طرف سے آنکھیں پھیر کر بھارت کے آرمی چیف کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے وہ بھارت کا آرمی چیف اگر سعودی عرب جا رہا ہے تو وہ کسی دعوت پر نہیں جا رہا، اسے کھانے پینے کے لیے نہیں جا رہا، اسے کسی دو طرفہ تعاون جو اسٹریٹجک شکل اختیار کر سکتا ہے اس کے لیے اسے بلایا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ سعودی عرب نے پہلے تو 1 ارب واپس مانگ لیا تھا، وہ لے بھی لیا ہے، وہ مزید جو اس کے $2 ارب قرضہ ہے وہ بھی اس نے واپس مانگ لیا، جو اگلے 2-3 مہینوں میں ہمیں دینا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات سے بھی جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بھی $2 ارب واپس لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے معاشی طور پر ایک بہت بڑا شاک ہوگا، کیونکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور ہماری مالی حالت ایسی نہیں ہے۔ ہمیں لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بیچ کر یا کسی اور ملک سے زیادہ سود پر قرضہ لے کر یہ سعودی عرب اور امارات کے قرضے چکانا پڑیں گے، تو اس سے جو ہماری معیشت پر جو برڈن آئے گا وہ برداشت سے باہر ہوگا۔ لیکن لگتا ہے حکومت کو اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ شاید وہ کہانی ان کے سامنے ہے جس میں ایک کسی آدمی کو جو جس طرح کے آج کل کے حکمران ہیں لوگوں نے بادشاہ بنا دیا، تو اس کے پاس جب مسئلے پیش ہوتے تو وہ کہتا کہ حلوہ پکاؤ، ہر مسئلے پر وہ یہی کہتا کہ حلوہ پکاؤ، اور آخر میں جب دشمن بالکل شہر کی فصیل تک آ گیا تو اس نے اپنی پوٹلی سنبھالی اور کہا کہ میں تو جاتا ہوں، میں تو حلوہ کھانے آیا تھا، حلوہ کھا لیے اب جا رہا ہوں۔ تو یہی ان کے موجودہ حکومت کی جو بے فکری ہے معیشت کی طرف سے، کسی وزیر کے بیان میں آپ کو معیشت کی صورتحال پر پریشانی یا تشویش کی لہر، کوئی عکس، کوئی سایہ ان کے ماتھے پر، کوئی شکن نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حلوہ جب ختم ہو جائے گا تو ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک طرف تو معاشی بدحالی ہے، اور دوسری طرف حکومت کی کرپشن جو ہے وہ ہر شعبے میں ایک سونامی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ عالمی بینک نے کرونا فنڈ میں کرونا کے سلسلے میں جو مدد دی تھی اس کا حساب مانگ لیا، کیونکہ رپورٹیں یہ ہے کہ $300 ملین کا خرد برد کرونا فنڈ میں ہوا ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا انکشاف بھی نہیں ہے۔ کئی لیڈر ماضی میں یہ بیان دے چکے ہیں کہ کرونا کے لیے جتنی رقم آئی تھی اس میں سے ایک پیسہ بھی عوام پر یا مریضوں پر یا ہسپتالوں پر یا ریلیف کے کاموں پر، دواؤں پر خرچ نہیں ہوا، وہ سارے کا سارا پیسہ لاپتہ ہے۔ تو $300 ملین کا یہ گھپلا صرف کرونا فنڈ کے صرف ایک شعبے میں ہوا ہے، تو اندازہ کریں باقی معیشت میں، باقی شعبوں میں کرپشن کا اور لوٹ مار کا کیا حال ہوگا۔ وہ بار بار کہانی دہراتے ہوئے اچھا بھی لگتا، چینی کی مد میں لوٹ ہوئی، آٹے کی مد میں لوٹ ہوئی، دواؤں کی مد میں لوٹ ہوئی، LNG کی مد میں لوٹ ہوئی، پٹرول کی مد میں لوٹ ہوئی، کھاد کی مد میں لوٹ ہوئی۔ اور جہاں تک دردناک کہانی یہ ہے کہ 2-3 ہفتے پہلے تک میں نے ہی بتایا تھا کسی سینئر صحافی کے حوالے سے اور اعداد و شمار کے حوالے سے کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ 40% کم ہوئی ہے، یعنی 60% فصل ہوگی اور 40% کا ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ کپاس کی فصل صرف 30% ہوئی ہے، یعنی ہمیں 2/3 کا نقصان، 2/3 سے بھی زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے من پسند افراد کو کچھ ٹھیکے دیے گئے اور انہوں نے ایسے بیج دیے کاشتکاروں کو جو فصل پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی، اس لیے کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ تو یہ اس سال کی بات ہے، اگلے سال ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا ہوگا، جس کا یہ بڑا غل کرتے ہیں، غل بچاتے ہیں کہ جناب ٹیکسٹائل کی پیداوار بحال ہو گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، اور مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اس کا نوٹس بھی نہیں لے رہا۔ دوست نوازی اس قیمت پر کبھی ہم نے کسی اور ملک میں نہیں سنی جس قیمت پر یہاں ہو رہی ہے۔ مثلاً پچھلے سال عمران خان نے اپنے کچھ احباب کو نوازنے کے لیے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دوست نوازے گئے اور پاکستان کی مارکیٹ سے کئی ارب ڈالر بیرون ملک پہنچ گئے۔ اس کو سرمایہ کا فرار کہتے ہیں، یعنی یہ سرمایہ فرار نہیں ہوا
بلکہ یہ اسی طرح فرار کرایا گیا ہے جس طرح پشاور کے ایک اسکول میں بچوں کے قتل عام کے ملزم کو فرار کرایا گیا تھا. یہ اسی طرح کا ایک ایکشن ری پلے عمران خان نے کیا اور اس کی قیمت جو ہے پاکستان کی معیشت کو ادا کرنا پڑ رہی ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ طاقت کے مراکز میں پریشانی ہے اور گھبراہٹ کے ڈیرے ہیں. تو اگر آپ نے حالیہ دنوں میں بیان سنے ہوں، مولانا فضل الرحمان نے مسلسل یہ کہا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ عمران خان ہاتھ جوڑ کر ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، لیکن ہم انہیں عمران خان کو NRO نہیں دیں گے. تو اس کا لنک یہ ہے کہ پچھلے ہفتے سے اپوزیشن کے ساتھ بالائی حلقوں کے، حکومتی حلقوں کے اور دوسرے حلقوں کے رابطے جاری ہیں. کئی وفود مل چکے ہیں، ٹیلی فونک رابطے تو اس سے بھی پہلے کے جاری ہیں. اور جب سے یہ استعفوں کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جس پر یہ حکومت کے کچھ لوگ بغلے بجا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا ہے، جو کہ غلط ہے. استعفیٰ دینے سے انکار نہیں کیا، استعفے آئیں گے اپنے وقت پر، لیکن اس سے پہلے لانگ مارچ ہوگا. تو یہ حکومتی وفود کی ملاقاتیں اور ٹیلی فون پر ٹیلی فون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپوزیشن سے رستہ مانگا جا رہا ہے بچاؤ کا، مصالحت کا، لیکن اس طرف نہیں آ رہے جس طرف آنے سے مصالحت ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ڈائلاگ ہوتا ہے، جس کا مجھے یقین کی حد تک گمان ہے اور بہت زیادہ اس کے لیے فضا بن رہی ہے، وہ ڈائلاگ کچھ ان نکات پر ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہی آئینی صورتحال کہ ایسا میثاق بنے جس میں پارلیمنٹ بالادست ہو اور اس کے کاموں میں جمہوریت کا جو طریقہ ہے اس کے تحت کسی ادارے کی طرف سے، طاقت کے کسی مرکز کی طرف سے مداخلت نہ ہو. یہ مداخلت کا مستقل خاتمہ جو ہے اس نقطے کے تحت ہوگا اور اس نقطے پر بات ہوگی. اور دوسرا نقطہ ہوگا معیشت کی بحالی، جس کے لیے بہت پہلے تجویز دی تھی شہباز شریف نے میثاق معیشت کرنے کی. گویا کہ 3-4 نکات جن پر بات ہوگی اور جن کی بنیاد پر یہ کوئی فارمولہ بنے گا، تو ان میں سر فہرست یہ میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت ہو گئے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک وزیر نے جو بہت زیادہ بولا کرتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان میں ریلوے کا بٹھا بٹھا دیا ہے، کسی محفل میں یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن کی تحریک کے نتیجے میں کوئی مداخلت ہوئی اور کوئی صورتحال بنی تو عمران خان مظلومیت کا کارڈ لے کر میدان میں آ جائیں گے، جس طرح نواز شریف آئے تھے. تو حضرت بات یہ ہے کہ نواز شریف جب نکلے تھے تو لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کی تائید کی تھی. تو عمران خان کے پلے میں کیا ہے جو وہ عوام کے سامنے آئیں گے؟ انہوں نے عوام کے پیٹ پر چاقو چلایا ہے، ان کی گردن پر پاؤں رکھا ہے، اور بھوک اور ننگ اور افلاس اور بے روزگاری اور پسماندگی اور پورے ملک کو ایک کھنڈر بنا دینے کے کارنامے کے ساتھ جب وہ سامنے آئیں گے، اور پھر ایک بہت بڑا حلقہ یہ سوال بھی کرے گا کہ جناب آپ نے تو کشمیر بیچا ہے. تو اس سرمایہ کے ساتھ جب وہ باہر میدان میں آئیں گے تو عوام ان کا جس انداز سے استقبال کریں گے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. شاید عمران خان نہیں لگا رہے یا ان کے ساتھی نہیں لگا رہے. اور جس طرح یہ وزیر ہیں ریل گاڑیوں کو تباہ کرنے والے، اس طرح کے مشیروں نے یہ رپورٹیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہوں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں بھی مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگا کر میدان میں آ جاؤں گا اور میرے بھی لاکھوں کے جلسے ہوں گے اور بڑے بڑے جلوس اور استقبال اور ہمدردی کا ایک ووٹ ملے گا. تو جناب یہ خیال جو ہے بالکل محال ہے. اور اگر کبھی ایسا موقع آیا تو عمران خان کے لیے بہتر راستہ تو ایک ہی ہوگا کہ وہ کہیں باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ اگر ملک کے اندر انہوں نے استقبال کرانے کی کوشش کی تو یہ ایک نئی تکلیف دہ کہانی لکھی جائے گی. تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ مریم نواز نے اپنے دورہ لاہور کا جو دوسرا مرحلہ تھا گزشتہ روز طے کیا، اور اس مرحلے میں ان کا استقبال پرسوں ترسوں کے جو جلوس سے دگنا تگنا زیادہ تھا، اور شہر میں ایک میلے کا، ایک سیاسی جشن کا سما تھا. تو اس کی رپورٹیں بھی بالائی حلقوں تک، حکومتی حلقوں تک گئی ہوں گی. تو کچھ نہ کچھ جمع تقسیم کا حساب انہوں نے لگا لیا ہوگا. خدا حافظ.